عزیز طلباء، آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی گھڑی ہے کہ آج اس مبارک موقع پر ہم سب کو اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ کتاب اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد اگر کوئی کتاب اس روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ معتبر ہے، جس کا مقام قرآن کریم کے بعد سب سے اونچا ہو، تو وہ کتاب بخاری شریف کی کتاب ہے۔ بخاری شریف ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اور دورہ حدیث شریف کے سال میں جو بھی نصاب ہوتا ہے اس میں یہ کتاب بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ آج اس کتاب کا جو قرآن کریم کے بعد سب سے اونچے درجے کی کتاب ہے، آج اس کتاب کا آخری سبق ہے، اس کی آخری حدیث ہے اور ہم سب کو اس سبق میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے درمیان استاد الاساتذہ حضرت قاری ولی اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، جو مدنی دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی ہیں، ان کے صاحبزادے قاری عبدالرحمن صاحب وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ قاری صاحب تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك
إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہے. زیر دیوار کا باجو مانگی گئی وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے. وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے. زیر دیوار کا باجو مانگی گئی وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے. نور یزدہ ہے خیر الورا آپ ہے. سارے عالم کے دل کی صدا آپ ہے. نور یزدہ ہے خیر الورا آپ ہے. زیر دیوار کا باجو مانگی گئی وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے. اور آپ ہی شافع یوم میزان ہے. آپ ہی فاتح باب عدنان ہے. آپ ہی شافع یوم میزان ہے. آپ ہی فاتح باب عدنان ہے. آپ ہی فاتح باب عدنان ہے. جب کوئی بھی کسی کے ناکام آئے گا اس گھڑی آخری آسرا آپ ہے. جب کوئی بھی کسی کے ناکام آئے گا اس گھڑی آخری آسرا آپ ہے. زیر دیوار کا باجو مانگی گئی وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے. اور آپ ہی آرزو آپ ہی جستجو گلشن دل میں ہے. آپ سے رنگ و بو آپ ہی آرزو آپ ہی جستجو گلشن دل میں ہے. آپ سے رنگ و بو گلشن دل میں ہے. آپ سے رنگ و بو. میری کل زندگی ہو فدا آپ پر. میری ہر التجا ہر دعا آپ ہے. میری کل زندگی ہو فدا آپ پر. میری ہر التجا ہر دعا آپ ہے. آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہے. زیر دیوار کا باجو مانگی گئی وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम सब ख़त्म बुखारी के इजलास में शरीक हैं और इस मदरसे और जामिया के तलबा और तालिबात जो बुखारी शरीफ पढ़कर इस वक्त फ़ारिग़ होने जा रहे हैं, उनके लिए आखिरी दर्स का इंतज़ाम किया गया है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ तलबा किराम से कि वो हस्ब दस्तूर इबारत ख़ानी फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल-इमाम अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला फ़ी आख़िरी किताबिही बाब क़ौलिल्लाहि व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तासुल अदलु बिर्रूमिय्यह व युक़ाल अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। व बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान ख़फ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मोहतरम हज़रात असातिज़े किराम, तलबाए इज़ाम, इस वक्त हम बुखारी शरीफ का आखिरी सबक और इसका आखिरी बाब पढ़ने जा रहे हैं और ये बाब है बाबु क़ौलिल्लाहि व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। आप हज़रात ने बुखारी के दुरूस में असातिज़े किराम से बार बार सुना होगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कभी बाब कायम करते हैं अपने अल्फाज के साथ और कभी बाब कायम करते हैं किसी हदीस पाक के अल्फाज के साथ और कभी कायम करते हैं अल्लाह के कौल से। यहाँ पर इमाम बुखारी ने कुरान करीम के एक आयत से बाब कायम किया और कहा बाबु क़ौलिल्लाहि व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। आप हज़रात के इल्म में ये बात है कि ये आखिरी बाब उस किताब का है जिसको किताबुत तौहीद और रद्द अलल जहमिया कहा जाता है। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मसलक अहले हक़ अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद को वाज़ेह तौर पर दलाइल के साथ साबित किया है और उसके साथ उन लोगों का जगह जगह रद्द किया है जो अहले सुन्नत के अक़ायद से
مختلف عقائد رکھنے والے ہیں، جیسے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، حشویہ ہیں، قدریہ ہیں، ان سب لوگوں کا جگہ جگہ رد کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اور یہاں اخیر میں جو یہ باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اصلاً مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل کو ثابت کرے۔ اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر کیا ہے، اور اس باب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، صفات ذاتیہ ہیں، صفات فعلیہ ہیں، اور علماء نے اسے دیگر تعبیرات سے بھی پیش فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات صفات جلال ہیں، کچھ صفات صفات جمال ہیں۔ ان سب چیزوں کو بیان کرتے کرتے صفت عدل کو ثابت کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہیں، انصاف والے ہیں، اور وہ اپنے انصاف کو قائم کرنے کے لیے قیامت کے میدان میں ترازویں قائم کریں گے، جن میں اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے آشکارا کیا جائے گا، اور خود ہر آدمی کے سامنے اس کے اعمال کی حیثیت، اس کے اعمال کا وزن بتا دیا جائے گا کہ تیرا یہ عمل اس حیثیت کا ہے، اس مقدار کا ہے، اس وزن کا ہے، اور کسی کا عمل بے وزن ہے، بے حقیقت ہے، تو اس کو بھی ظاہر کیا جائے گا۔ یہ اس لیے ظاہر کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل لوگوں کے سامنے واضح طور پر آ جائے۔ باب کا حاصل اور خلاصہ تو یہ ہے، لیکن یہاں پر ایک ضمنی مسئلے میں اختلاف اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان میں ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں، تمام فرقے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل و انصاف قائم کریں گے، لیکن اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کیا ترازو بھی قائم کی جائے گی یا ترازویں قائم نہیں کی جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ترازو قائم کی جائے گی، اعمال کو تولا جائے گا، نماز ہو، روزہ ہو، ایمان ہو، یقین ہو، ظاہری اعمال ہو، باطنی اعمال ہو، ان اعمال کو تولا جائے گا، برائیوں کو بھی تولا جائے گا، اچھے اور برے دونوں اعمال کو تول کر انسان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو جنت میں بھیجنا ہے کہ جہنم میں بھیجنا ہے۔ اس پر تمام کے تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، لیکن ایک فرقہ ہے جو معتزلہ کہلاتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ اللہ عدل تو قائم کریں گے، عدل کا اظہار فرمائیں گے، لیکن وہاں کوئی ترازو نہیں ہوگی، نہ اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ لوگ کچھ عقلی دلائل سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت میں کوئی ترازو نہیں ہوگی اور وہاں پر اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ یہ اختلاف ہے، دونوں کے اندر اس بات میں تو اتفاق ہے کہ اللہ عدل کو قائم کریں گے، عدل کو ظاہر کریں گے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ ترازو رکھی جائے گی اور اعمال کو تولا جائے گا یا نہیں تولا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر اہل سنت کا معتزلہ سے اختلاف ہے۔ معتزلہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے مسلک کی بنیاد عقل پر رکھی ہے، ہر معاملے میں وہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں،
قرآن میں اگر کوئی ایسی بات آئے جو ان کی عقل سے ٹکرا رہی ہو تو کہتے ہیں قرآن کے آیت کے اندر تعویل سے کام لیا جائے گا، اور اگر کوئی حدیث ایسی آ جائے جو عقل سے متصادم معلوم ہوتی ہو تو وہاں پر حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ اس بنیاد پر انہوں نے بے شمار احادیث کو رد کیا ہے اور بہت ساری آیات کے اندر تعویل سے کام لیا۔ آیت کا انکار کرنے کی تو مجال نہ ہوئی، البتہ اس میں تعویل سے کام لے لیا اور احادیث مبارکہ کو رد کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ خبر آحاد ہیں، ظنی الدلالت ہیں، ظنی الثبوت ہیں، اور اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے احادیث کا رد کر کے چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں سب سے پہلا باب قائم کیا تھا وہ ہے کتاب الوحی۔ کتاب الوحی سب سے پہلے امام بخاری اسی لیے لائے تھے کہ وہ ساری دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے دین کا مدار اللہ کی وحی پر ہے، محض عقل پر نہیں ہے۔ اسے کہ ہر انسان کی عقل متفاوت ہوتی ہے، عقل میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو موٹی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اگر دین کا مدار عقل پر رکھ دیا جاتا تو عقل جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتی، جیسے کہ فلاسفہ ٹھوکریں کھاتے رہے، مناطقہ ٹھوکریں کھاتے رہے، بڑے بڑے فلسفی لوگ بہت سارے مسائل کے اندر اور بہت سارے نظریات کے اندر اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ عقل سے ہر بات طے نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے چھوٹی سی کتاب میں پڑھا ہوگا مرقات میں کہ جو عقل مند لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان میں سے بعض وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا حادث ہے، ایک طبقہ وہ بھی تھا جو کہتا تھا کہ دنیا قدیم ہے۔ اب دیکھو، حادث ہونا اور قدیم ہونا یہ دو ایسے نظریات ہیں جو آپس میں متصادم ہیں۔ حادث ہونا قدیم ہونے کی نفی کرتا ہے اور قدیم ہونا حادث ہونے کی نفی کرتا ہے، لیکن اس کو کیا کیجئے گا کہ فلاسفہ کے درمیان دونوں طبقے پائے گئے۔ ایک طبقہ کہتا تھا کہ دنیا حادث اور ایک کہتا تھا کہ دنیا قدیم۔ اگر محض عقل سے کوئی بات طے کی جا سکتی تو ظاہر ہے کہ یہ اختلاف کبھی نہ ہوتا، سب کی عقل ایک بات پر لوگوں کو پہنچا دیتی، لیکن کسی کی عقل اسے پہنچا رہی ہے دنیا کے قدامت تک، اور دوسرے لوگوں کی عقل ان کو پہنچا رہی ہے دنیا کے حدوث تک۔ معلوم ہوا کہ عقل سے ہر مسئلہ طے نہیں ہو سکتا۔ علماء اسلام کہتے ہیں کہ عقل کے بجائے اللہ نے وحی نازل کی اور بڑے ہی مستند طریقے پر، محفوظ طریقے پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، اور اس کی بنیاد پر ہمارا دین قائم ہے۔ امام بخاری نے سب سے پہلا باب وحی کا قائم کر کے دنیا کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ ہمارے دین کا مدار عقل پر نہیں ہے، کسی کے رسم و رواج پر نہیں ہے، کسی کی کسی تحقیق پر نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کا مدار اللہ کی وحی پر ہے۔ یہاں پر آ کر بھی بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ معتزلہ جو عقل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ترازو نہیں قائم کی جائے گی، اعمال کو تولا نہیں جائے گا، یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ محض اپنی عقل پر انہوں نے مدار رکھا مسئلے کا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ترازو رکھی جائے گی، حدیث پاک بتاتی ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جب قرآن اور حدیث کے اندر آ گیا
وزن اعمال کا ذکر اور ترازو کا ذکر، تو اب ہمیں کسی عقل کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عقل ہماری راہبر نہیں۔ اگر عقل پر دار و مدار رکھ دیا جائے تو ظاہر بات ہے چھوٹی عقل والے ایک کہیں گے، بڑی عقل والے ایک کہیں گے، چھوٹا ایک آدمی کچھ اور کہے گا، ایک اور آدمی ایک اور بات کہے گا۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہو کہ اگر عقل کسی کام کی نہیں ہے تو اللہ نے انسان کو عقل کیوں دی؟ جواب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ عقل کا کوئی کام نہیں ہے۔ عقل دی ہے انسان کو، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہے، اس کو بہت اونچا مقام عطا کیا گیا ہے۔ لہذا عقل بیکار نہیں ہے، عقل ہماری ضرورت کے لیے دی ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر بہت ساری قوتیں، بہت ساری طاقتیں موجود ہیں، لیکن ان کے حدود مقرر ہیں۔ آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت موجود، لیکن اس کی ایک حد ہے، وہیں تک وہ کام کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں کان عطا کیے، کان بھی اللہ کی ایک نعمت، اور اس سے ہم سننے کا کام لیتے ہیں، لیکن اس کی بھی حد مقرر ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں جیب اور زبان دی ہے، جس سے کہ ہم مزے چک چک کر کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد موجود ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے حد بندی کے ساتھ میں ہم کو عطا کیا ہے۔ اسی طریقے پر عقل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد عطا کی ہے، ان حدود کے اندر اس سے کام لیا جائے، یہ بہت مفید ہے، بہت ضرورت کی چیز ہے، انسان کے لیے امتیاز کا باعث ہے۔ لیکن اگر ہر جگہ عقل کو لیا جائے، ہر جگہ عقل چلانے کی کوشش کی جائے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عقل کے استعمال کے سلسلے میں ایک بڑی اچھی مثال دی۔ انہوں نے فرمایا کہ عقل ہر جگہ پر استعمال کیا جائے یہ بھی غلط، اور عقل کو کہیں بھی استعمال نہ کیا جائے یہ بھی بہت بڑی بے وقوفی، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے حدود کے اندر اس کو استعمال کیا جائے۔ حضرت نے ایک مثال دی، فرمایا کہ 3 آدمیوں کو ایک پہاڑ کی سیر کرنے جانا تھا، اپنے اپنے گھروں سے نکلنا تھا، اپنے اپنے علاقے سے نکلنا تھا، اور ایک بہت بڑے پہاڑ کے اوپر ان کو جانا تھا اور اس کی سیر کرنی تھی، اور تینوں آدمیوں کے پاس گھوڑا بھی موجود تھا۔ فرماتے ہیں کہ اب ان 3 آدمیوں میں ایک آدمی سوچنے لگا کہ بھئی یہاں سے مجھے جانا ہے فلاں علاقے تک، اور وہاں سے پھر پہاڑ پر چڑھائی کرنی ہے، لہذا یہیں سے میں گھوڑے پر سوار ہو کے جاؤں اور پھر گھوڑے ہی پر بیٹھ کر اوپر چڑھائی بھی کروں۔ دوسرا آدمی سوچنے لگا اور اس نے کہا کہ نہیں، گھوڑے کو یہاں سے لے جانا چاہیے، اور جہاں تک پہاڑ ہے، جہاں پہاڑ ہے وہاں پر لے جا کر کسی جگہ اس کو باندھ دینا چاہیے، اور جب چڑھائی کا موقع آئے تو گھوڑے کو نیچے چھوڑ کر باندھ کر اپنے پیروں کے بل اوپر چڑھنا چاہیے۔ اور تیسرے آدمی نے کہا کہ اگر گھوڑے کو اوپر لے کر جانا ہی نہیں ہے تو گھر سے بھی لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے، اسے گھر ہی میں باندھ کر یہیں سے چل کے جاؤ۔ یہ دیکھیے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ گھوڑے کو آپ سمجھیے عقل ہے، ایک آدمی عقل کو گھر میں باندھ کے جا رہا ہے، اور ایک آدمی عقل کو لے کے جا رہا ہے لیکن ایک حد تک لے جا رہا ہے، اور پہلا آدمی عقل کو ہر جگہ استعمال کر رہا ہے، اپنے گھر سے پہاڑ تک چلنے کے لیے بھی، اور پھر پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے بھی، اور جب چڑھنے کے لیے گھوڑے کو استعمال کرے گا نتیجہ کیا ہوگا سب کو معلوم ہے۔ جب اوپر چڑھے گا وہ بھی نیچے آ جائے گا اور اس کا گھوڑا بھی نیچے آ جائے گا، ہاں البتہ روح اوپر چلی جائے گی۔
روح اوپر چلی جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا۔ اس لیے بڑا بے وقوف ہے یہ آدمی جو گھوڑے کو اپنے مکان سے پہاڑ تک اور پھر پہاڑ سے اوپر چڑھائی کے لیے بھی استعمال کرنے کی بات طے کرتا ہے، اور جو آدمی کے استعمال ہی نہیں کرتا اور گھر ہی میں گھوڑے کو باندھ کے جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جب چل 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 کر جائے گا تو پہاڑ تک پہنچتے پہنچتے ہی تھک جائے گا۔ جب چل چل کے تھک جائے گا تو اوپر چڑھنے کا جب نمبر آئے گا تو وہاں پر وہ بالکل ڈاماڈول ہوتا رہے گا اور چڑھ نہیں پائے گا۔ یہ بھی بے وقوفی کی بات ہے کہ گھوڑے کو کہیں بھی استعمال نہ کیا جائے۔ البتہ بیچ والا آدمی عقل مند آدمی ہے جو گھوڑے کو لے کر وہاں سے پہاڑ تک پہنچنے میں اس کو استعمال کرتا ہے، اور گھوڑے کو نیچے باندھ کر چڑھائی کے موقع پر اس کو استعمال نہیں کرتا بلکہ خود ہی چڑھ کے جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے پر بعض لوگ عقل کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی غلط، اور بعض لوگ کہیں بھی استعمال نہیں کرتے، یہ بھی غلط۔ صحیح یہ ہے کہ بعض حدود کے اندر اس کو استعمال کیا جائے گا اور اس کی حد سے پار اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، مختلف معاملات کو سلجھانے کے لیے اور اچھے اور برے کے فرق کے لیے ہم اپنی عقل کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بھائیوں اللہ کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور مغیبات پر مشتمل امور جہاں تک انسان خود نہیں پہنچ سکتا اور اس کی عقل نہیں پہنچ پاتی، وہاں پر تو مانے بغیر کوئی چارے کار نہیں۔ اللہ کا پیغام آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہاں بے چوں و چرا اللہ کی بات، نبی کی بات کو مانا جائے گا، اور ماننے کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کیا جائے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے، حقائق کو سمجھنے کے لیے، مختلف امور کو سمجھنے کے لیے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو استعمال کیا جائے گا، لیکن رد و قبول کے لیے عقل کو معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ بہرحال اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ معتزلہ لوگوں نے اپنے مسلک کی بنیاد عقل پر رکھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جہاں پر قرآن کی کوئی آیت عقل کے خلاف آ جائے تو اس کے اندر ہم تعویل کریں گے، اور حدیث پاک کوئی ایسی آ جائے جو عقل سے متصادم ہو تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر بھی ان لوگوں نے یہی کہا کہ اللہ عدل تو قائم کریں گے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ترازو بھی رکھیں گے اور ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی انہوں نے ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی کیا ہے وزن کے معلوم کرنے کی۔ اللہ کو سب کچھ معلوم، اللہ عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر بندے کے عمل کو جانتا ہے، اس عمل کی حیثیت کو جانتا ہے، اس عمل کے وزن اور مقدار کو جانتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ ترازو رکھے اور اس کے اندر اعمال کو تولے اور پرکھے اور جانچے کہ کس کا عمل کس مقدار کا ہے، کس کا عمل کس وزن کا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترازو کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اور یہ بات اللہ کے علم سے ٹکراتی ہے، اور جو بات اللہ کے علم سے ٹکرانے والی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ترازو نہیں رکھے گے۔ دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اعمال ایک ایسی چیز ہے جو از قبیل آراز ہے، نہ کہ از قبیل جواہر۔ اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھا نہیں جا سکتا، اس کی طرف اشارہ کر کے دکھایا نہیں جا سکتا۔ اعمال تو از قبیل آراز ہے۔ ہم نے ابھی نماز پڑھی مغرب کی، لیکن کیا یہاں اتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کوئی دکھا سکتے ہیں کہ کہاں ہے وہ نماز؟ ظاہر بات ہے اس کو دکھایا نہیں جا سکتا،
جب دکھایا نہیں جا سکتا تو اٹھایا نہیں جا سکتا، جب اٹھایا نہیں جا سکتا تو رکھا نہیں جا سکتا، تو پھر اعمال کو رکھنے اور تولنے کا کوئی مطلب نہیں، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ آراز کو تولا نہیں جا سکتا، جواہرات کو تولا جاتا ہے، جواہر کو تولا جاتا ہے، جس کے اندر جسمانیت ہو، جس کے اندر مادیت ہو، ایسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اس کو ترازو میں رکھا جاتا ہے۔ چاول کو ہم ترازو میں رکھ کر تولتے ہیں اور گیہوں کو رکھ کر تولتے ہیں، سونے کو بھی رکھ کر تولتے ہیں، چاندی کو بھی رکھ کر تولتے ہیں، کپڑوں کو بھی رکھ کر تولتے ہیں، فروٹ کو بھی رکھ کر تولتے ہیں، اس لیے کہ چیزیں تو از قبیل جوہر ہیں، لیکن از قبیل آراز جو چیزیں ہیں ان کو تولنا ممکن نہیں ہے، ناممکن بات ہے، لہذا یہ عقل کے خلاف ہوا۔ کہتے ہیں جب یہ عقل کے خلاف ہے تو قرآن کریم کے اندر اگر یہ بات آئی ہے کہ اللہ ترازو رکھیں گے اور اعمال کو تولیں گے تو ہم وہاں تعبیر سے کام لیں گے، اور قرآن کے علاوہ حدیث کے اندر ایسی بات آئی ہے تو حدیث کو رد کر دیں گے، اس لیے کہ حدیث از قبیل آحاد ہو تو وہ حجت نہیں ہوتی۔ یہ ہے ان لوگوں کا نقطہ نظر۔ تو یہ دو دلیلیں انہوں نے دی، ایک یہ کہ اللہ کو سب کچھ معلوم، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ترازو رکھ کر تولے، دوسرے یہ ہے کہ اعمال اس قبیل آراز ہیں اور آراز کو تولا نہیں جا سکتا، آراز کو تولنا ناممکنات میں سے ہے اور خلاف عقل ہے، لہذا قرآن کریم کے اندر جو آیا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن ترازویں رکھیں گے، اور دوسری جگہ پر آیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس ترازو کے رکھنے سے اور اعمال کو وزن کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بس عدل کا اظہار ہو جائے، نہ وہاں کوئی ترازو ہوگی نہ وہاں اعمال کو تولا جائے گا، یہ عقل کے خلاف۔ بس اللہ تعالیٰ جو اپنے عدل کا اظہار کریں گے اسی کا نام دراصل ترازو کا رکھنا بھی ہے، اور اسی کا وہی معنی اور مطلب وزن کرنے کا بھی۔ یہ ہے ان لوگوں کا کہنا قرآن کی آیات کے بارے میں، اور احادیث کے اندر جو مضمون آیا کہ اعمال کو تولا جائے گا، بہت ساری احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ سب اخبار آحاد ہیں، اور اخبار آحاد ظنی ہوتے ہیں اور اس سے ہم کوئی عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے، لہذا یہ سب قابل رد ہے۔ یہ ہے معتزلہ کا نقطہ نظر، لیکن اہل سنت والجماعت اس کے بالکل برخلاف، تمام کے تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہے کہ اللہ عدل کو قائم کریں گے، اور عدل کو قائم کرنے کے لیے، عدل کے اظہار کے لیے ترازویں رکھیں گے اور وہاں پر اعمال کو تولا بھی جائے گا۔ امام بخاری یہی دعویٰ کر رہے ہیں یہاں پر، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی ترازویں قائم کریں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری اسی سے استدلال کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ یہ امام بخاری اس لیے فرما رہے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ جو اللہ نے کہا ہم ترازویں رکھیں گے، تو کوئی یہ کہنے لگے بھائی اللہ نے اتنا تو کہا ترازو رکھیں گے، لیکن ترازو رکھنے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وزن اعمال بھی ہوگا؟ ترازو رکھی رہے گی، شو پیس کے طور پر رکھی رہے گی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ جب یہ فرما رہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے
کہ عدل و انصاف کا اظہار ہو، اور عدل و انصاف کے اظہار کے لیے عدل و انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی، اور عدل و انصاف کی ترازو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اور تولنے سے سمجھ میں آئے گا کہ کس کے عمل میں کتنا وزن ہے، کس کے عمل میں کیا حیثیت ہے، اس کا کیا اسٹیٹس اور اس کا مقام ہے۔ تو گویا امام بخاری آیت کریمہ کی تشریح کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم سے معتزلہ کا رد کرتے ہوئے یہ آیت ذکر فرمائی، اور آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کریں گے جو اس باب کے اندر ہے، جس کے اندر لفظ آیا ہے ثقیلتان فی المیزان، دو کلمات ایسے ہیں جو ترازو کے اندر بڑے بوجھل، بڑے وزندار ہوں گے۔ معلوم ہوا ترازو بھی ہوگی اور عمل کو تولا بھی جائے گا، اور وہ دو کلمات اپنا وزن بتائیں گے کہ بڑا بھاری وزن ہے ان کا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ میزان ہوگی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال کو تولا جائے گا اور ان کا وزن بھی دریافت کیا جائے گا۔ ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے معتزلہ کے رد میں پیش کر دی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے قرآن کی آیت تو پیش کی، حدیث پاک بھی ذکر فرمائی، لیکن معتزلہ نے دلیل کے طور پر جو عقلی باتیں پیش کی تھی ان کا جواب امام بخاری نے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا اسے، خاموش بڑھتے چلے گئے۔ آیت پیش فرما دی اور اس کے بعد حدیث پاک پیش فرما دی اور آگے چلے گئے، اور ان کے عقلی استدلالات اور ان کے عقلی شبہات کا کوئی جواب امام بخاری نے نہیں دیا۔ اس کے اندر بڑا راز ہے۔ راز یہ ہے کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں عقل ٹک نہیں سکتی۔ اگر قرآن کی آیت موجود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے تو وہاں پر عقل کو معیار بنانا بے وقوفی کی بات ہے۔ اور امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی ثابت کر دیا تھا کتاب الوحی کے اندر کہ ہمارے دین کا مدار عقل پر نہیں ہے، ہمارے دین کا مدار رواجات پر نہیں ہے، ہمارے دین کا مدار کسی آدمی کے کچھ کہنے پر نہیں ہے، ہمارے دین کا مدار انسانوں کے تجربات پر نہیں ہے، ہمارے دین کا مدار کسی چھوٹے اور بڑے انسان کے کچھ کہنے پر نہیں ہے، ہمارے دین کا مدار تو اللہ کی وحی پر ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر فرماتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی متلو اور غیر متلو۔ قرآن کو متلو کہتے ہیں اور غیر متلو سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں حدیث ہی، یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ کی وحی ہی کی بنیاد پر ہے۔ قرآن آیا اللہ کی وحی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی وہ بھی اللہ ہی کی وحی کی بنیاد پر ہے، وہ آپ نے اپنی جانب سے نہیں بیان فرمائی۔ تو ہمارے دین کا مدار جب عقل پر نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو جواب دیا جائے؟ لہذا امام بخاری نے ان کے ان عقلی استدلالات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عقلی استدلالات نہیں ہیں بلکہ ان کے شبہات ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں
ان میں انہوں نے شبہات نکالنے کی کوشش کی. امام بخاری نے اس کا کوئی جواب دیے بغیر آگے وہ بڑھتے چلے گئے. لیکن چونکہ یہ عقلی ان کے استدلالات یا ان کے شبہات کا تذکرہ آیا ہے، اسے تھوڑی سی بات اس کے جواب کے طور پر بھی عرض کر دینا مناسب ہے. انہوں نے جو پہلا اشکال اور پہلا شبہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، تمام حقائق، تمام کی تمام چیزیں، چاہے وہ عالم غیب کی ہو یا عالم شہادت کی، اللہ تعالیٰ کے علم ہے. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. اللہ سے کوئی چیز زمین و آسمان میں ڈھکی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. تو سب کچھ جب اللہ جانتا ہے تو اللہ کو ترازو رکھنے کی ضرورت کیا اور اللہ کو وزن اعمال کی ضرورت کیا. اللہ تو ہر آدمی کے اچھے اور برے عمل کو اور ان کی حیثیت کو اور ان کے درجے اور مقام کو اور ان کے وزن و مقدار کو، سب چیزوں کو جانتا ہے. اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانکاری اور اپنے علم کے واسطے ترازو رکھیں گے اور وزن اعمال کریں گے. یہ خود ان کی بے وقوفی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کو ضرورت پڑ رہی ہے اس بات کی کہ وہ معلوم کرے. اہل سنت نے یہ نہیں کہا. اہل سنت نے یہ کہا ہے اظہار عدل کے لیے ترازو قائم ہوگی، اللہ اپنی جانکاری کے لیے نہیں. اللہ تو سب جانتے، لیکن جاننے کے باوجود لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے، ساری دنیا کے سامنے اپنے عدل کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے تاکہ کسی کو موقع نہ ہو کہ وہ کہہ سکے نہیں میرا عمل ایسا تھا، میرا عمل ایسا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. اللہ تعالیٰ وزن اعمال کر کے ہر ایک کو اس کے عمل کی حیثیت اور مقام بتا دے. تو اللہ تو سب جانتے ہیں، اس میں کیا شبہ ہے. لیکن انسان تو سب نہیں جانتا، بلکہ اپنے اعمال کی حیثیت بھی انسان نہیں جانتا. مثلا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دیگر اعمال اختیار کرتے ہیں، لیکن خود ہم اپنے عمل کی حیثیت نہیں جانتے. اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول ہوا یا اللہ کے نزدیک وہ قابل رد ہوا، بلکہ ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو اپنے عمل کو کوئی حیثیت دیتے ہوں گے لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. بلکہ عام طور پر تو ہمارا معاملہ ایسے ہی، ہماری نمازوں کی کیا حیثیت، ہمارے روزوں کی کیا حیثیت، ہمارے دیگر اعمال و عبادات کی کیا حیثیت، اس کے اندر کھوٹ ہوگا. لیکن بندہ اپنی غلط فہمی سے سمجھتا ہے میں نے بڑا کام کر دیا، میں نے تہجد پڑھ لی، میں نے ذکر کر لیا، میں نے فنا عبادت کر لی، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے. لیکن جب قیامت کے میدان میں جائے گا اسے پتہ چلے گا کہ اس کے عمل کے اندر کہیں اخلاص کی کمی تھی، کہیں خشوع اور خضوع کی کمی تھی، کہیں کوئی اور چیز کی کمی تھی، کہیں سنتوں کی اتباع میں کمی تھی، کہیں کوئی اور بات ایسی تھی جو اس کے اندر نقص اور عیب پیدا کرنے والی تھی. تو ہمیں تو خود اپنے اعمال کی حیثیت اب بھی نہیں معلوم، اس لیے قیامت میں اللہ ہمیں دکھائیں گے دیکھ تیرے عمل کی یہ حیثیت ہے. کسی کا عمل اونچا ہوگا، کسی کا عمل حقیر ہوگا، وہاں وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے جو ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اور اس زمانے میں بغداد